بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ النور نمبر 24۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، آج علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرہ کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 21۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اے جماعت مومنین، تم فتنہ پردازوں کے بے باک جذبات کی شیطانیت کے پیچھے مت چلو۔ جو کوئی ایسے لوگوں کے پیچھے چلتا ہے تو وہ یاد رکھے یہ اسے ہمیشہ برائیوں اور بے حیائیوں کے لیے اکساتے ہیں۔ اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کی انسانی ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما نہ ہو سکتی۔ یہ تو اللہ کے قوانین ہیں جنہیں خدا نے اپنے فضل اور رحمت سے عطا کیا ہے، جن کی روح سے جو چاہے اپنی ذات کی نشو و نما کر لے، اور یہ اس خدا کے قوانین ہیں جو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ خطوات کہتے ہیں قدم بقدم چلنا۔ شیطان یکلخت غلبہ نہیں پاتا، خود انسان کے اپنے بے باک اور سرکش جذبات کو خدا نے شیطان کہا ہے۔ جذبات بتدریج آہستہ آہستہ قدم بقدم انسان پر غالب آتے ہیں، اس لیے یہاں لفظ خطوات کہا ہے۔ جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلتا رہے گا، کھڑے ہو کر سوچے گا نہیں، تو یاد رکھو وہ تمہیں بے حیائی کی باتوں کی طرف لے جائے گا۔ فضلو تو اس کے لیے ہے کہ ہدایات خداوندی ہمیں بلا بذل و معاوضہ بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہیں، اور رحمتو اس لیے کہ اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسانی ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ انسانی ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ من یشاء، اللہ تعالیٰ کی یشاء ہی کو منشاء خداوندی کہتے ہیں۔ اب کوئی شخص خدا سے تو نہیں پوچھ سکتا کہ یا اللہ تیری منشاء کیا ہے۔ خدا نے انسانوں کے معاملات کے حل کے لیے جو قوانین دے دیے ہیں وہ خدا کی منشاء ہیں۔ قوانین خداوندی کے مطابق عمل کیا جائے تو گویا ہمارا عمل خدا کی منشاء کے مطابق ہوتا ہے۔ لہٰذا من یشاء کے معنی ہے جو چاہے خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کر کے اپنی ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما کر لے۔ یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم خود نہیں بچ سکتے، اللہ جسے چاہے بچاتا ہے، یہ غلط ہے۔ جن امور کی قرآن میں تفصیل نہیں دی گئی ان کو اہمیت دی جاتی ہے، اور جن کی تفصیل دی گئی ہے ان کو کم اہمیت سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں دنیاوی امور کا ذکر آیا ہے انہیں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ دنیاوی امور سے متعلق تمام جزیات کی تفصیل دے دی گئی ہیں۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ الصلاۃ جسے نماز کہتے ہیں کا بہت دفعہ قرآن میں ذکر آیا ہے مگر اس کی تفصیل نہیں دی گئی۔ اسی طرح الزکوٰۃ کی تفصیل بھی قرآن میں نہیں ہے۔ جو کچھ تفصیلاً بیان نہیں کیا گیا ان کی تفصیل کے تعین کو اسلامی حکومت پر چھوڑ دیا کہ خود باہمی مشاورت سے طے کریں۔ اس کے برعکس جنہیں ہم دنیاوی امور کہتے ہیں، جن کے مذہب کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے متعلق آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں قرآن کی طویل ترین آیت سورہ 2 آیت نمبر 282 میں دنیاوی معاملات لین دین کے لیے کہا کہ انہیں لکھ لیا کرو۔ لکھنے کی تفصیلات بتائیں کہ فلاں لکھائے فلاں لکھے، اس طرح کاتب آئیں، اس طرح گواہ ہوں، بعد میں جھگڑا پڑے تو اس کو یوں نمٹایا کرو، سفر میں ہو تو کیسے کیا جائے، شہر میں ہو تو کیا کیا جائے،
یہ ساری تفاصیل لین دین کے معاملے کے متعلق ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آسمانی ہدایات ہماری دنیاوی امور کو نہایت احسن طریق سے حل کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ دنیاوی امور سے ہٹ کر کوئی دین نہیں ہے۔ مذہب میں دین کا تھوڑا سا حصہ تو ثواب کی خاطر، اپنی نجات کی خاطر رکھ لیا جاتا ہے، اور دنیاوی معاملات کو جن کی بڑی اہمیت ہے دنیاوی انداز سے نمٹاتے ہیں۔ دین میں جب ثنویت آ جائے تو دین نہیں رہتا، یہ مذہب بن جاتا ہے۔ دین میں جو کچھ عملاً کیا جائے گا وہ آپ کے دنیاوی امور میں سے کسی نہ کسی کے حل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی صورت النور میں جنہیں ہم دنیاوی امور کہتے ہیں، مثلاً تہمت، بہتان، افواہیں لے اڑنا اور معاشرے میں پھیلا دینا، تحقیق و تفتیش کرنا، کوئی خبر پہنچے تو پہلا تاثر حسن ظن ہوتا ہے۔ ملزم کو مجرم نہ سمجھو کے متعلق بڑی تفصیل سے ذکر ہوا ہے۔ دیگر مقامات پر بھی جنہیں ہم دنیاوی امور کہتے ہیں ان کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حیرت ہے کہ جن امور کا تفصیل سے ذکر نہیں ہوا ان ہی کو ہم نے مقصود بالذات بنایا ہوا ہے، مثلاً نماز اور زکوٰۃ۔ آیت نمبر 22۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللہ غفور رحیم۔ اور تم میں سے جو صاحب وسعت و استطاعت ہیں اور جو اپنے اقربا اور مساکین اور راہ خدا میں مہاجر بننے والوں کی امداد کیا کرتے تھے، وہ اس واقعہ میں ملوث لوگوں کی مدد سے ہاتھ نہ روک لیں اور تعلق منقطع کرنے کی قسمیں نہ کھا لیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ ان لوگوں سے عفو و درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ ایسے حالات تمہیں درپیش ہوں تو خدا تمہیں سامان حفاظت فراہم کرے؟ اور خدا نے اپنے احکامات کی بجاوری میں حفاظت اور ذات کی نشو و نما کا سامان رکھ دیا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا سورہ 24 آیت نمبر 22۔ اور عفو و درگزر سے کام لو۔ عفو کے معنی ہے کشادہ قلبی، دل کی کشادگی، اور یصفحو کے معنی ہے درگزر، اور درگزر کے معنی ہے کسی سے آگے بڑھ جانا، یعنی جرم ہوا، سزا یا معافی ملی تو اس بات کو بھول کر آگے بڑھ جاؤ، دل میں غبار لیے بیٹھے نہ رہو۔ کشادہ قلبی اور نفرت و انتقام کے غبار کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جانے کی وجہ بتائی۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم سورہ 24 آیت نمبر 22۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا تمہیں سامان حفاظت فراہم کرے؟ یعنی تم بھی انسان ہو، تم سے بھی لغزش ہو سکتی ہے۔ جرم کی سزا یا معافی کے بعد بتاؤ تم خود کیا چاہو گے؟ یہی نہ کہ تم سے معاشرے میں نفرت کے بجائے پہلے جیسے مراسم اب بھی بدستور استوار رہیں، لہذا ایسے حالات میں جو کچھ تم اپنے لیے چاہو گے وہ ان لوگوں کے لیے بھی چاہو، کیونکہ واللہ غفور الرحیم سورہ 24 آیت نمبر 22۔ خدا نے اپنے قانون میں جرم کی سزا یا معافی کے بعد اپنے قانون کے اندر حفاظت اور ذات کی نشو و نما کا سامان رکھ دیا ہے، ورنہ ایک بار کی لغزش سے کوئی راندہ درگاہ ہو جائے تو دنیا میں کوئی انسان بھی واجب التکریم نہ رہے۔ لغزش زندگی میں کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتی ہے، اس لیے تم تہمت میں ملوث اشخاص کے ساتھ اب حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ دینے کے عمل اور تکریم انسانیت کو کسی حالت میں بھی منقطع نہیں کرنا چاہیے۔ کسی پاک دامن خاتون پر تہمت تراشی کی گئی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے رشتہ دار ہوں گے، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی شاید بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر ہمارے کسی عزیزہ کے خلاف اس قسم کی تہمت تراشی ہو اور اس کی تشہیر بھی ہو جائے تو اس سے کس قدر عزت نفس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر معاشرے میں ایسے لوگوں کی نشاندہی ہو جائے تو ان کے خلاف انسان کے دل میں انتقام اور نفرت کے جذبات ابھر آتے ہیں۔ تہمت تراشی میں ملوث کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مالی امداد کیا کرتے تھے۔ ممکن تھا کہ نفرت کی وجہ سے ان کی مالی امداد روک لی گئی یا روک لی جاتی، کیونکہ دوسروں کی امداد کرنے سے انسان کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس لیے کہا اب جب کہ نظام خداوندی نے ان کو معاف کر دیا ہے تو تم بھی اپنے دلوں سے قدورتیں نکال دو اور ان کی امداد جاری رکھو اور پہلے جیسے تعلقات استوار رکھو۔ قرآن کہتا ہے کہ جرم سرزد ہو جانے سے تکریم انسانیت تو ختم نہیں ہو جاتی، واجب التکریم انسان تو وہ پھر بھی رہتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جرم سے تو نفرت ہوگی لیکن انسان سے نفرت نہیں کرنی، اس لیے ان کی امداد پہلے کی طرح جاری رکھو۔
तुम्हारी इमदाद से एक तरफ तो उनकी तबई जरूरतें पूरी होंगी तो दूसरी तरफ खुद तुम्हारी जात की सलाहियतों की नशोनुमा होगी। ये कुरान का तगय्युर नफ्स का सबक था जो दिया गया कि देने के अमल को मुनक़ता नहीं करना, ना ही इमदाद न देने की कसमें खा बैठना है। अगर मुजरिम के साथ नफरत बरती जाए तो मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकती। एक इंसान से जुर्म सादर हुआ, उसकी सजा या उसकी मुआफी उसको मिल गई तो फिर नफरत की वजह बाकी नहीं रहती। सजा मिलने के बाद इंसान चाहता है कि अब मुझे मुआशरे में काबिल तकरीम समझा जाए, मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह न किया जाए। अगर सजा या मुआफी के बाद भी उसके साथ तौहीन आमेज सलूक जारी रहे तो वो कहता है कि मैं अब तुमको बुरा बन के दिखाऊंगा, मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह करके तुमने तो सत्यानाश कर दिया है, चलो अब सवा सत्यानाश ही सही। इस तरह इंसान मुआशरे का बागी हो जाता है। वो कहता है कि काबिल नफरत तो मैं हो ही गया हूँ, तो चलो एक जुर्म और सही। इस्लाह की तरफ इंसान उस वक्त आता है जब सजा या मुआफी के बाद उसको पहले जैसी तकरीम व अहमियत दी जाए। आयत नंबर 23। इन्नल्लज़ीन यर्मूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुअमिनाति लुइनु फिद दुनिया वल आखिरति वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। याद रखो, जो लोग ऐसी पाक दामन और बाईमान औरतों के खिलाफ तोहमत तराशें जो बदकारी के नाम तक से भी नाआशना हों तो उन्हें मज़कूरा सजा सूरह 24 आयत नंबर 4 के साथ निजाम खुदाबंदी में इंसानी हुकूक के अलावा हासिल होने वाले समरात से महरूम कर दिया जाए और आखिरत की बड़ी सजा उसके अलावा है। लोएनू लानत के मानी है किसी को किसी रियायत से महरूम कर देना। सबसे पहले तो मुजरमीन को इस्लाह की दावत दी जाएगी। अगर गलत रविश से बाज ना आए तो तमाम शहरी मराहत से महरूम कर दिया जाएगा। ये तो है इस दुनिया की सजा। रही उखरवी जिंदगी की सजा तो बुरे अमाल के बुरे नताइज उभर कर सामने आ जाएंगे। आयत नंबर 24। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। आखिरत के निजाम अदल का तो ये आलम है कि वहां मुजरम की जुबान, उसके हाथ पांव उसके खिलाफ गवाही देंगे तो कोई मुजरम सजा से न बच सकेगा। आयत नंबर 25। यौमइज़ि युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़्क़ व यअलमून अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन। उस दौर में हर एक को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और वो जान लेंगे कि खुदा का कानून मकाफात अमल वाज़े तौर पर हकीकत साबिता है। आयत नंबर 26। अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वल-खबीसून लिल-खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात उलाइक मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। उखरवी दुनिया में खबीस औरतें खबीस मर्दों के साथ होंगी और खबीस मर्द खबीस औरतों के साथ होंगे। पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के साथ होंगी और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के साथ होंगे। दुनिया के निजाम अदल में अगर ये तोहमत से बरी ना हो सके होंगे तो आखिरत के निजाम अदल में ये लोगों की उन तोहमतों से बरी करार पाएंगे जो लोग उन पर लगाते हैं। इस तरह इन्हीं तोहमतों से हिफाजत के साथ निहायत आबरू मंदाना सामान्य नशोनुमा भी मिलेगा। जो कुछ इस आयत में बयान हुआ है वो इस दुनिया में भी हो सकता है जब कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक निजाम खुदाबंदी पूरी तरह कायम हो जाता है तो निजाम खबीस और तैयब लोगों को अलग अलग कर देता है। ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हो चुका है। पहले मुनाफिकीन मिले जुले रहते थे, मुख्तलिफ मनफी सरगर्मियों और साजिशों में भी हिस्सा लेते थे, लेकिन जब निजाम पूरी तरह गालिब आ गया तो मुनाफिकीन अलग हो गए थे। जमात में कोई मुनाफिक नहीं रहा था। इसका एक और मफहूम ये भी हो सकता है कि खबासत आलूद बातें या चीजें खबीसों के शाया निशान होती हैं और तैयब यानी खुशगवार बातें और चीजें खुशगवार लोगों के शाया निशान हैं। तैयब मुआशरे में लोगों को सामान्य हिफाजत भी मिलता है और इज्जत की रोटी भी मिलती है। जन्नती मुआशरे में जहाँ कुरान ने रिज़्क़ का रोटी का जिक्र किया है, हमेशा उसे रिज़्क़ करीम कहकर पुकारा है।
آیت نمبر 27۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے جماعت مومنین، اگلا حکم یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر جاؤ تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو۔ اجازت ملنے پر تم اندر جاؤ اور تمام اہل خانہ کے لیے سلامتی کی خواہش کا اظہار کرو۔ یہ موجب خیر و برکت طریقہ تمہارے لیے اس لیے ہے کہ تاکہ تم آداب معاشرت کی نگہداشت کرنے کے لیے اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ قرآن کے نزدیک مذہبی رسومات کی بجائے معاشرتی معاملات کی بڑی اہمیت ہے۔ مروجہ مذہبی باتیں جن کے بجا لانے پر ہم بہت زور دیتے ہیں، مثلا نماز، تو اس کے متعلق قرآن نے کوئی تفصیل نہیں دی، لیکن جن باتوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اور جن کو ہم دنیاوی معاملات سے متعلق سمجھتے ہیں تو قرآن نے ان کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ دراصل قرآن کے نزدیک مذہبی رسومات کی بجائے انسانی معاشرے میں پیش آنے والے معاملات کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی آیت میں کہا گیا کہ اے جماعت مومنین، جب تم کسی کے گھر جاؤ تو جب تک اجازت نہ ملے اندر مت جاؤ۔ لگتا ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کا عام طریقہ یہ تھا کہ بغیر اجازت لیے دوسروں کے گھروں میں داخل ہو جاتے تھے۔ اس سے گھروں میں تخلیہ، پرائیویسی نہیں رہتی، جو گھروں کی اولین ضرورت ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی اجازت ملے تو سب سے پہلے اہل خانہ کے سامنے ان کی سلامتی کی آرزو ظاہر کرو۔ آیت نمبر 28۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم دیکھو کہ کوئی گھر میں نہیں ہے یا تمہیں اپنی آواز یا دستک کا جواب نہ ملے تو اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس تشریف لے جاؤ تو بغیر دل میں گرانی کے واپس آ جاؤ۔ یہ تمہاری ذات کی نشو و نما کے لیے اچھا طریقہ ہے، اور اللہ کا قانون تمہاری ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ اگر اندر سے جواب یہ ملے کہ بھئی معاف کیجئے، میں اس وقت مصروف ہوں، نہیں مل سکتا، کسی اور وقت پر تشریف لائیے، تو بالکل برا نہ مانے بلکہ السلام علیکم کہہ کر واپس چلے جاؤ۔ آج کل تو ٹیلی فون ہے، جب بھی کسی کے گھر جاؤ تو وقت لے کر جاؤ۔ یہ آداب معاشرت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما چاہتے ہو اور نشو و نما یافتہ صلاحیتوں سے کچھ تخلیقی کام کرنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ بہت ضروری ہے تاکہ وقت کو صحیح طریقے سے صرف کیا جائے۔ آیت نمبر 29۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ تم ایسے مکانات میں بلا اجازت داخل ہو سکتے ہو جن میں کوئی نابستہ ہو اور جن میں تمہارا منافع بخش سامان موجود ہو، اور اللہ تو جانتا ہی ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اگر کوئی مشترکہ گودام وغیرہ ہے جہاں آپ کا سامان بھی رکھا ہوا ہے اور گودام کی چابیاں سب شریکوں کے پاس ہیں تو بھی گودام میں چلے جاؤ، مگر یہ بات یاد رہے کہ اگر تمہاری نیت بری ہے تو تم کسی کے سامنے اپنی نیت کو ظاہر نہ بھی کرو تو بھی خدا کو تو علم ہوتا ہے، لہٰذا اچھی نیت کے ساتھ ایسی جگہوں پر جاؤ۔ آیت نمبر 30۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ اگلا حکم سنو، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو آوارہ اور بے باک نہ ہونے دیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ انسانی ذات کی نشو و نما کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ یاد رکھو خدا کا قانون مکافات خوب جانتا ہے کہ تم نے احکام کی پابندی مصنوعی انداز میں کی ہے یا دل کی گہرائیوں سے۔ آیت نمبر 31۔
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو آوارہ اور بے باک نہ ہونے دیں اور اپنی شرمگاہوں کی پوری پوری حفاظت کریں۔ ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ اپنی زینت و آرائش کی چیزوں کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے کہ جس قدر چلتے پھرتے از خود ظاہر ہو جائے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے اوڑھنے کی چادروں کو اپنے گریبانوں سینوں پر ڈال لیا کریں تاکہ پہچانی جائیں۔ سورہ 33 آیت نمبر 59 کہ شریف زادیاں ہیں اور اپنی زینت کا اظہار نہ ہونے دیں سوائے اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپوں کے سامنے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے یا اپنے بیٹوں کے سامنے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے تعلق کی عورتوں کے سامنے یا اس زمانے میں یا اپنے غلام لونڈیوں کے سامنے یا ایسے بوڑھے خدمتگار مردوں کے سامنے جو جنسی ضرورت کی عمر سے نکل چکے ہوں یا ایسے بچوں کے سامنے جو اپنی عورتوں کی پوشیدہ چیزوں جنسیات سے لا علم ہوں۔ اور چلتے وقت عورتیں اپنے پاؤں اس زور سے زمین پر مار کر نہ چلیں کہ زیورات کی جھنکار سے معلوم ہو جائے کہ کیا پہن رکھا ہے۔ اور اے ایمان والو، مرد و عورت سب مل کر اللہ کے قوانین کی اطاعت کرو تاکہ تمہیں زندگی کی کامرانیاں نصیب ہوں۔ سزا دینے سے پہلے قرآن حفاظتی تدابیر بتاتا ہے تاکہ انسان جرم سے بچا رہے۔ اوپر آداب معاشرت سے متعلق چھوٹی چھوٹی جزیات کا بیان کرنے کے بعد قرآن نگاہوں کی حفاظت اور تحفظ عصمت کی طرف آ گیا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن محض سزاؤں پر زور نہیں دیتا، وہ پہلے حفاظتی تدابیر بیان کرتا ہے تاکہ جرم سرزد نہ ہونے پائے۔ عصمت و عفت کو خطرہ نگاہوں کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے تم اپنی نگاہوں کو بے باک مت ہونے دو۔ انسانی ذات کی نشو و نما دیگر چیزوں کے علاوہ قلب و نگاہ کی پاکیزگی سے ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے آپ تزکیہ کہتے ہیں۔ نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دینے کا حکم قرآن نے پہلے مردوں کو دیا اور بعد میں عورتوں کے لیے ہے۔ ہم سارا الزام عورتوں پر رکھتے ہیں۔ اگر مرد آگے نہ بڑھے تو عورت کیا کر سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ثبوت کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، سورہ 24 آیت نمبر 30۔ اگر مصنوعی انداز میں ظاہری طور پر آنکھیں نیچی بھی کر لوگے لیکن دل میں پاکیزگی نہیں ہے تو خدا خوب جانتا ہے کہ کیا کچھ تم مصنوعی انداز میں کرتے ہو اور دل میں تمہارے کیا خباثتیں بھری ہوئی ہیں۔ سر جھکائے نہ بنے، آنکھ اٹھائے نہ بنے، یہ ہے مصنوعی انداز جسے قرآن نے یصنعون کہا ہے۔ زیر غور آیت میں نگاہوں کو بے باک نہ کرنے کی ہدایت کے ساتھ ہی زیبائش اور زینت کے بارے میں بھی تاکیدیں دے دی۔ اس آیت میں یبدین سورہ 24 آیت 31 لفظ آیا ہے جس کے معنی ارادتاً کسی چیز کی نمود و نمائش کرنا ہے۔ اسی آیت میں ظاہرہ سورہ 24 آیت 31 لفظ کے معنی ہے وہ نمود و نمائش جو بغیر ارادے کے از خود ظاہر ہو جائے، یعنی چلتے چلتے آستین اوپر چڑھ جائے، پلو ہٹ جائے یا سر سے کپڑا بغیر ارادے کے سرک جائے، تو یہ قرآن کی روح سے الا ما ظاہرہ سورہ 24 آیت 31 والی بات میں آ جائے گی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ زیبائش و آرائش ظاہر کرنے میں کوئی ارادہ شامل ہے تو یہ الا ما ظاہرہ
سورہ 24 آیت 31 میں نہیں آئے گی، یہ بالارادہ نمود و نمائش میں آ جائے گا جسے منع کیا گیا ہے۔ منع اس لیے کیا گیا ہے کہ زیبائش و آرائش کی اگر بلا ارادہ نمائش ہوگی تو نمود میں تسلسل ہوگا اور یہ بات مردوں کے لیے کشش کا باعث بنے گی۔ اس آیت میں تو یبدینا سورہ 24 آیت 31 ہے، لیکن ایک دوسری آیت میں لفظ تبرج سورہ 33 آیت نمبر 33 آیا ہے۔ اس لفظ کا مادہ ہے بے ریجیم برج اور ترجمہ ہے ابھار۔ زیبائش اور آرائش کو ابھار کر دکھانا نمود و نمائش کا جذبہ ہے جس کو منع کیا گیا ہے۔ تبرج وہ ذہنیت ہے جس کے تحت زینت و آرائش کو ابھارا جاتا ہے۔ بہرحال قرآن نے زیب و زینت اور آرائش کی چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا ہے، قرآن تو بس نمود و نمائش کے جذبے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو عورتوں کے بارے میں مردوں کا پیدا کردہ احساس کمتری ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، کام نہیں کر سکتی، جس کے سبب عورت مرد کی نگاہ میں جاذب نظر بننے کی طرف راغب ہوتی ہے۔ ویسے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے رفیق حیات ہوتے ہیں اور دونوں میں ہم دوست چلنے کی پوری صلاحیتیں ہوتی ہیں، جنس کے اعتبار سے خدا نے اس کو غالب اور کسی کو پست نہیں بنایا ہے۔ خدا نے اس لیے عورتوں کو نمود حسن سے منع فرمایا کہ اس سے خامخواہ عورت اپنے آپ کو کمتر درجے کی سمجھنے لگ جائے گی۔ آیت نمبر 32۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اے نظام خداوندی کے علمبردارو، اپنے معاشرے کی بیواؤں، رنڈووں اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو شادی کی صلاحیت رکھتے ہوں نکاح کا بندوبست کرو۔ اگر وہ شادی شدہ زندگی بسر کرنے کے لیے مالی لحاظ سے تنگ دست ہوں تو اللہ کا نظام ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور نظام خداوندی تو ہے ہی اس خدا کا تجویز کردہ جو بڑی وسعتوں کا مالک اور ہر ایک کے حالات سے باخبر ہے، لہٰذا نظام خداوندی کو بھی ایسی صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ نظام خداوندی میں نظام ہی نکاح کراتا ہے اور طلاق کا فیصلہ بھی نظام کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت کے شروع سے جنسی معاملات، ازدواجی و عائلی زندگی کے متعلق احکام و ہدایات آ رہی ہیں۔ قرآن کریم کے نزدیک عصمت کی حفاظت بڑی بنیادی قدر ہے۔ اختلاط مرد و زن محض ایک طبعی فعل نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق افراد سے آگے بڑھ کر اقوام کی زندگی اور موت سے بھی ہے۔ مرد و زن کے تعلقات کا قوموں کے عروج و زوال پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اس لیے قرآن نے اس پر اس قدر زور دیا ہے۔ جنسی اختلاط کے لیے یہی ایک جائز شکل ہے جسے ہم نکاح کہتے ہیں۔ نکاح کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ افراد کا اپنا ذاتی معاملہ نہیں ہے، معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس باب میں افراد کی مدد کرے، بلکہ اس نے تو حکم کے طریقے پہ کہا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ سورہ 24 آیت نمبر 32۔ تم میں سے جو الایامہ ہوں ان کے نکاح کا نظام بندوبست کرے۔ قرآن نے نظام کا فریضہ بتا کر کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ جب حکومت نے سب انتظامات کرنے ہیں تو جہیز کے نام پر لڑکی کے والدین سے کسی قسم کا تقاضا بھی نہیں ہو سکے گا۔ اگر دیکھا جائے تو حکومت کی سرپرستی کے بغیر ہم سب یتیم ہیں۔ بھری دنیا میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ وہ معاشرہ باطل ہے جس میں یتیمن ذا مقربہ سورہ 90 آیت نمبر 15 ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی بڑی محفل میں انسان تنہائی محسوس کرے، تو شادی کا بندوبست کرنا بھی نظام کی ذمہ داری ہے، اور اس طرح اگر نوبت طلاق تک پہنچ جائے تو تصفیہ یا توثیق کرنا بھی نظام کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح شادی شدہ لوگوں کو غربت سے نکالنا بھی نظام کی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 33۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ اور جن لوگوں کی شادی کا انتظام مالی دشواری کی وجہ سے فی الحال نظام خداوندی نہیں کر سکا ہے تو وہ ضبط کے ساتھ اپنی عصمت کو محفوظ رکھیں تاکہ نظام خداوندی ان کے لیے بھی ضروری سہولتیں فراہم کر دے، اور غلام اور لونڈیوں میں سے جو اپنی آزادی کے لیے تم سے تحریری سند لینا چاہیں انہیں پروانہ آزادی دے دو، بشرطے کہ تم ان میں صلاحیت پاؤ کہ وہ اپنی بہبود کا خود خیال رکھ سکیں گے۔ سورہ 4 آیات 5-6۔ اور فوری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انہیں اس مال میں سے دو جو خدا نے تم کو دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو پاکیزہ زندگی بسر کرنے سے محض اس لیے نہ روکو کہ تم ان کو پیشہ پر مجبور کر کے کچھ دنیاوی مفاد حاصل کر لو، لہذا جو اپنی لونڈیوں کو پیشہ پر مجبور کرے گا تو قانون خداوندی میں یہ گنجائش موجود ہے کہ جبر کے خلاف ان کی حفاظت کرے اور انہیں سامان نشو و نما مہیا کرے، یعنی نظام خداوندی کا فریضہ ہے کہ وہ ایسا کرے۔ شادی نہ ہو تو ضبط سے کام لیا جائے، نیز غلاموں اور لونڈی کو آزاد کرتے ہوئے کچھ مال و اسباب بھی دینے کا حکم۔ جنسی معاملات کا تعلق مکمل طور پر جذبات کے اشتعال انگیزی سے ہے، اس لیے قرآن جنسی تسکین کے لیے اضطراری کیفیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ جنسی جذبے کی تسکین طبعی ضرورت نہیں ہے، اگر ساری زندگی اس کی طرف خیال نہ کرے تو یہ جذبہ خود کبھی بیدار نہیں ہوتا۔ اضطرار ضرورت کے تحت نہیں ہے، بلکہ صرف وہاں ہے جہاں انسان کی موت واقع ہونے کا خطرہ ہو۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ 24 آیت نمبر 2۔ پچھلی آیت میں غلاموں اور لونڈیوں کے لیے کہا کہ ان کو رہا کیے چلے جاؤ، چھوڑتے چلے جاؤ۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مکاتب یعنی آزادی کا پروانہ مانگے تو اسے آزادی کا پروانہ دے دو، بس یہ دیکھ لو کہ تمہارے ہاں سے جا کر وہ کہیں معاشی مسائل میں تو نہیں الجھ جائے گا، اپنا پیٹ پال سکے گا، اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے سنبھال بھی لے گا۔ اگر اطمینان ہو جائے یہ اپنے آپ کو سنبھال لے گا تو اس کو آزادی کا پروانہ دے دو۔ قرآن غلام اور لونڈیاں بنانے کی تعلیم نہیں دیتا، وہ تو پہلے سے موجود غلام اور لونڈیوں کو آزاد کر رہا ہے۔ اسی آیت میں کہا کہ آزادی کا پروانہ دیتے ہوئے اس کو کچھ مال بھی دے دو تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے۔ جب لونڈی انسان ہے تو اس کے ساتھ اختلاط سے پہلے نکاح کرنا ضروری ہے۔ اسی آیت میں ہے کہ اگر کوئی لونڈی کہیں نکاح کرنا چاہے تو اس کو روکے نہ رکھو، کیونکہ وہ اگر بدکاری پر مجبور ہو گئی تو ذمہ داری تم پر عائد ہوگی۔ کہا کہ دنیاوی مفاد کے لیے ایسا نہ کرو کہ یہ تمہارے گھر میں کام کاج کرتی رہے یا تمہیں حرام کاری کے ذریعے مال کما کر دیتی رہے، نہیں، انہیں آزاد کر دو تاکہ وہ جس سے چاہے نکاح کر سکیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور وہ بدستور حرام کاری پر مجبور رہیں تو یاد رکھو خدا کے قانون کے مطابق ان کو تو سامان حفاظت اور ذات کی نشو و نما کا سامان مل جائے گا، لیکن ساری ذمہ داری تم پر آئے گی۔ آیت نمبر 34۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف نہایت واضح احکامات نازل کر دیے اور ہم نے اقوام گزشتہ کی تاریخی شہادتیں بھی سنا دیں کہ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کا انجام تباہی ہوا، اور ہمارے احکام اور تاریخی شہادتیں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا کام دیتی ہیں جو زندگی کی تباہیوں سے بچنا چاہیں۔ آیت نمبر 35۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ
واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ کا قانون ہی کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کے لیے نور روشنی ہے تاکہ ہر شے متعلقہ قوانین کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کرے۔ سورہ 20 آیت نمبر 51۔ کائنات میں اس کے نور ہدایت وحی کی مثال یوں سمجھو کہ ایک طاق ہے جو حفاظت کی خاطر دائیں بائیں پیچھے اوپر اور نیچے سے بند ہے اور آگے سے کھلا ہوا ہو۔ طاق کے اندر ایک جگمگاتے چراغ کو ایک صاف شفاف شیشے کے فانوس میں رکھ دیا گیا ہو تاکہ وہ تمام خارجی اثرات سے محفوظ رہے۔ سورہ 41 آیت نمبر 42۔ خود شیشے کا فانوس بھی ایسا درخشندہ گویا وہ چمکتا ہوا تارا ہو۔ وہ فانوس میں رکھا چراغ ایک ایسے تندرست و شاداب زیتون کے درخت کے تیل سے روشن ہو، مشرق اور مغرب کی نسبتوں سے بلند، تمام نوع انسانی کے لیے یکساں ہو۔ زیتون کا تیل اس قدر شفاف گویا آگ کے چھوئے بغیر اور کسی خارجی سہارے کے بغیر ہی بھڑک کر روشن ہو جائے، یعنی وہ اپنے معانی اور تفسیر کے لیے کسی خارجی مواد کا محتاج نہیں ہے۔ وہی کہ چراغ کی روشنی کی تہیں ایک دوسرے پر تو پر تہ در تہ چڑھی ہوئی ہیں۔ خدا کی وہی ساری کی ساری نور ہے، اس میں روشنی ہی روشنی ہے۔ یہ ہے خدا کا وہ نور، وہی جس سے ہر وہ شخص رہنمائی حاصل کر سکتا ہے جو اس سے زندگی کے سفر میں رہنمائی لینا چاہے، اور اللہ مجرد غیر محسوس حقیقتوں کو اس قسم کی محسوس مثالوں کے ذریعے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور یہ تمثیلیں اس خدا کی طرف سے ہیں جو جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت کو کس قسم کی مثالوں سے واضح کیا جانا چاہیے۔ تصوف اور وحدت الوجود والوں کی گمراہیاں۔ اللہ نور السماوات والارض، سورہ 24 آیت نمبر 35۔ اس کا عمومی ترجمہ یوں کیا جاتا ہے: اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ہسپانیہ کے مشہور صوفی محی الدین ابن عربی 560 تا 638 ہجری، جن کو شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے، نے ایک عقیدہ وضع کیا اور پھر اس کی بنیاد پر سارے تصوف کی عمارت قائم کر دی۔ انہوں نے تصوف کا فلسفہ دیا۔ فتوحات مکیہ اور فصول الحکم ان کی کتابیں ہیں۔ ان کے فلسفے اور عقیدے کی روح سے جو کچھ کائنات میں ہمیں نظر آتا ہے وہ حقیقت میں سب کا سب خدا ہے۔ اس نے اپنے عقیدے کی بنیاد اسی آیت پر رکھی کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، سورہ 24 آیت نمبر 35۔ ان کے نزدیک دین کا مغز یعنی اصل دین در حقیقت وحدت الوجود کا فلسفہ ہے۔ اس فلسفہ کی روح سے سب کچھ وہی ہے، یعنی سب کچھ خدا ہی ہے۔ یہ جو ہمیں مختلف شکلیں نظر آتی ہیں یہ ہمارے دماغ کی پیدا کردہ ہیں، اصل میں سب خدا ہی ہے۔ وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ بھی حق ہے، بندہ بھی حق ہے، انسان بھی حق ہے۔ میں تو سمجھ نہیں سکتا کہ حکم دینے والا کون ہے، حکم دیا کس کو گیا ہے، سب خدا کے سوا کسی اور کا وجود ہی نہیں ہے، تو یہ تمیز ہی غلط ہے۔ وہی حکم دینے والا ہے، اسی کو حکم دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر منصور انا الحق کہتا تھا تو وہ بھی سچا تھا، اور اگر فرعون انا ربکم الاعلی کہتا تھا تو وہ بھی سچ کہتا تھا، کیونکہ فرعون ذات حق خدا سے جدا نہ تھا، اگرچہ اس کی صورت فرعون کی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی حق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور باطل بھی اللہ ہے۔ انہوں نے یہ کہنے کی جرت کی کہ فرعون ایمان پر مرا تھا اور اس کی بخشش بھی ہو چکی ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے خدا کے سوا کوئی الہ نہیں، تو یہ ترجمہ غلط ہے۔ اصل ترجمہ وہ کہتا ہے یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی الہ ہو، خواہ وہ باطل معبود ہو، وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ کیا آپ کا ذہن ساری عمر اس طرف جا سکتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے یہ معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ تو ہر باطل الہ کی جڑ کاٹ کر رکھ دی تھی، لیکن یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کائنات کے انسان ہوں، فرشتے ہوں، پہاڑ، جنگل، نباتات و حیوانات ہوں، وہ اللہ ہی ہیں۔ یہ وحدت الوجود کا سارا فلسفہ ہندوؤں کے ہاں تھا، جس کو وہ اب چھوڑ چکے، کیونکہ عام فقیروں بھگتوں کے ہاں اب مسلک کے تحت روش چلی آ رہی ہے۔ مثلا بھگت کبیر 1440 تا 1518 عیسوی کا یہ شعر ہم ہر روز سنتے ہیں کہ گنگا ایک گھاٹ بتیرے، کہت کبیر عقل کے پھیرے، کہ تم گنگا کے مختلف گھاٹوں کی وجہ سے گنگا کو بھی الگ الگ سمجھ رہے ہو، گنگا ایک ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ وہی رام ہے، وہی رحیم ہے، وہی فرعون ہے، وہی منصور ہے۔ اہل تصوف پہلے تو اپنی قوت ارادی کو بڑھا لیتے ہیں، پھر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔
दरअसल हर इंसान के अंदर कुव्वत इरादी विल पावर होती है, जिसको मुख्तलिफ तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। जो शख्स अपनी कुव्वत इरादी को बढ़ा लेता है तो उसके बाद उससे ऐसी बातें करामात सरजद हो जाती हैं जो उन लोगों की समझ में नहीं आ सकती जिन्होंने अपनी कुव्वत इरादी को ना बढ़ाया हो। मुहय्यरुल अकूल बातें हर उस शख्स से सरजद हो जाती हैं जो अपनी कुव्वत इरादी को बढ़ा लेता है। इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की भी कोई तमीज नहीं है। हिंदुओं के हाँ साधुओं और सन्यासियों से ऐसी खार के आदात बातें करामात सरजद होती हैं जो मुसलमानों से भी नहीं होती। अगर करामात दीन इस्लाम का मगज हैं तो फिर काफिरों से ये कुछ कैसे सरजद हो जाता है। शाह हुसैन फकीर नमाना का आरफाना कलाम हम अक्सर टीवी पर सुनते हैं। रांझण रांझण मैनू सब कोई आखो हीर ना आखो कोई, जिस शौ ਨੂੰ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਰਹੀ ਸਾਂ ਲੱਦਾ ਸ਼ੌ ਸੋਈ, ਰਾਂਝਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੋਈ, मैं से ओ आप है अपनी आप करे दिल जोई। तर्जुमा, मैं महबूब महबूब पकारते खुद ही महबूब बन गई, मुझे अब हीर आशिक कोई ना कहे, मुझे अब रांझा महबूब कहो, मैं जिस महबूब को ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया है। यानी रांझा महबूब मुझ में है और मैं रांझा महबूब में हूँ और कोई ख्याल नहीं। असल बात मैं जान गई हूँ कि मैं हूँ ही नहीं, वो खुदा खुद ही हिजर की तकलीफ में मुब्तला है और खुद ही अपनी दिलजोई करता है। एक शायर के फारसी आरफाना कलाम का तर्जुमा कुछ यूं है। खुदा के बारे में कहा है कि मिट्टी भी आप, कुम्हार भी आप, चाक भी आप, प्याला भी आप, बनाने वाला भी आप, पीने वाला भी आप, खरीदने वाला भी आप, तोड़ने वाला भी आप, मौत के बाद चले जाने वाले भी आप। बुल्ले शाह का कलाम मुलाहिजा फरमाएं। वाह सोहणिया तेरी चाल अजायब लटका नाल चलेंदे हो, आपे ज़ाहर आपे बातन आपे लुक लुक बहंदे हो, आपे मुल्ला आपे काजी आपे इल्म पढ़ेंदे हो, हुण किस थी आप छुपाईदा। तर्जमा, प्यारे महबूब तुम्हारे अंदाज भी अजीब हैं, खुद ही जाहिर हो खुद ही बातिन हो, खुद ही सबसे छुप छुप कर बैठते हो, खुद ही मौलवी हो खुद ही काजी हो, खुद ही तालीम देने वाले आलिम हो। बस मैंने तुझे पा लिया है, अब तुम अपने आप को छुपाते हो तो किससे छुपाते हो। बुल्ले शाह ने दूसरी जगह कहा, अरबा अनासर मल बनाइयो विच वड़ बैठा आपे, आपे कुड़ियां आपे नींगर आपे बनया मापे, आपे मरे ते आपे जीवें आपे करें से आपे, बुलिया जो कुछ कुदरत रब दी आपे आप न जापे। तर्जुमा, उसने खुद ही मादी कायनात को पैदा किया और खुद ही उसके अंदर आकर बैठ गया। वो खुद ही लड़का होता है, खुद ही लड़की और खुद ही माँ बाप है। वो खुद ही जिंदा होता है, खुद ही मरता है और अपने मरने पर आप ही बैंड रोना पीटना करता है। ए बुलिया, ये वो भेद हैं जो किसी की समझ में अपने आप नहीं आ सकते। इब्ने अरबी के सिलसिला में आपने देखा कि वहदतुल वजूद की रूह से कुफ्र और ईमान में कोई फर्क नहीं रहता। इब्ने अरबी वहदतुल वजूद को फलसफियाना रंग में बयान करते हैं, जबकि रूमी उसको अपने साहिराना अंदाज के मुताबिक तशबीह इस्तारात की रंगीनियों के परतों में वजह फरेब निगाह बनाते हैं। वो कहते हैं कि तुम अंडे को देखो, उसमें जर्दी और सफेदी अलग अलग नजर आएगी, लेकिन जब उसने अंडे को अपने कर्म की हरारत से सिया तो जर्दी और सफेदी यानी कुफ्रो ईमान का इम्तियाज खत्म हो गया और मुर्गे वहदत परफिशान नमूदार हो गया। मुजद्दिद अल्फसानी ने कहा कि नहीं, इंसान और खुदा हैं तो अलग अलग, मगर इंसान तसव्वुफ में सुलूक की मनाजिल तय करता हुआ तर्क दुनिया तर्क आलाइश से आहिस्ता आहिस्ता आखिर में जाकर जाते बारी ताला में फना हो जाता है। यानी आखिर में इंसान और खुदा एक हो जाते हैं। ये एक फानी बिल्लाह और बाकी बिल्लाह तसव्वुफ में सुलूक की मनाजिल हैं। पहली मंजिल फना फी शाख, दूसरी फना फिर रसूल और तीसरी मंजिल फना फिल्लाह है, यानी आखिर में ये खुदा में फना हो जाते हैं। बरेलवी फिरके की गुमराहियां। बरेलवी फिरके के बानी अहमद रजा खां बरेलवी मरहूम थे। इसी फिरके के नुमाइंदा अहमद शाह नूरानी भी हो गुजरे हैं। अहमद रजा खां का शेर मुलाहिजा हो, वही जो मुस्तफवी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा वो मदीने में मुस्तफा होकर। खुदा ने चंद एक को छोड़कर अपनी सिफात ख्वाबीदा शक्ल में इंसानी सिफात को अता की हैं, जो इंसान को नहीं दी गई। वो है हुवल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिनो, सूरह 57 आयत नंबर 3। ये अव्वल आखिर
ظاہر और बातिन सिफात सिर्फ खुदा के लिए हैं। इनमें कोई ख्वाबीदा शक्ल में भी शरीक नहीं हो सकता, लेकिन बरेलवी हजरात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन 4 सिफात का हामिल समझते हैं। मौलाना अहमद रजा खान मरहूम के साहबजादा मौलाना हामिद रजा खान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहते हैं, ना हो सकते हैं दो अव्वल, ना हो सकते हैं दो आखिर। तुम अव्वल और आखिर हो, इब्तदा तुम हो, इंतहा तुम हो। हुवल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिनो बेकुल्ले शैइन अलीम, लौहे महफूज़े खुदा तुम हो। बरेलवी हजरात कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात नहीं पाई, बल्कि सिर्फ खुदा से पर्दा फरमाया है और आज भी जिंदा हैं और महफिल मिलाद में खुद बनफ्से नफीस तशरीफ लाते हैं। मिलाद के दौरान एक वक्त ऐसा आता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए खड़े होने के लिए कहा जाता है। उनका तो अकीदा ये तक भी है कि सूफिया इकराम और पीरो मुर्शिद वफात नहीं पाते, बल्कि वो तो दुनिया से पर्दा फरमा लेते हैं। ये हर जगह मौजूद होते हैं, हर एक के हालात से बाखबर होते हैं, हर एक के साथ होते हैं। यह है उनके यहाँ अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़ की तफसीर। रसूलुल्लाह और पीरो मुर्शिद नूर हैं। मौलाना अहमद रजा खान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लक फरमाते हैं, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी हैं जिनके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। वही नूर हक, वही जिल्ले रब है, इन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। नहीं उनकी मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के जमा नहीं। तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं कि जो खुदा को लामकान से निकालकर लामकान के मकीन और अर्श के तख्त नशीं हुए। उसी के ये सारे मकान हैं, लेकिन खुदा वो है जिसका कोई मकान नहीं। दूसरे शेर का तर्जुमा यूं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नूर हक हैं, वही रब का साया है, उन्हीं का सब है और वही सब कुछ हैं। बताओ तो सही कि उसके मलकियत में आसमान नहीं है या जमीन नहीं है या जमान नहीं है, यानी सब कुछ है। अहमद रजा खान तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अंबिया इकराम को कबूर में अज़वाजे मुतहरात पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शाबाशी फरमाते हैं। बहुत कुछ है जो उनके बारे में बयान किया जा सकता है, लेकिन मजीद वजाहत के लिए अगर अल्लामा परवेज की किताब तसव्वुफ की हकीकत पढ़ ली जाए तो मालूमात में काफी इजाफा होगा। इनसे पूछें तो कहते हैं कि हम अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़ की तफसीर बयान कर रहे हैं। इसी को कुरान ने कहा, युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन, सूरह 2 आयत नंबर 26। बहुत से लोग कुरान की आयत के साथ खींचातानी करके गुमराह हो जाते हैं और यही कुरान है जिससे बहुत से हिदायत याफ्ता हो जाते हैं। मौलाना रूम कहते हैं कि कुरान का असल मगज तो हम सूफिया ने ले लिया है और बाकी कुरान के जो लफ्ज हैं ये हड्डियां हैं, वो हमने कुत्तों के आगे फेंक दी हुई हैं। किसी गैर महसूस शय को मिसाल के जरिए से ना समझो तो समझा जा सकता है और ना ही समझाया जा सकता है। ये कहते हैं कि अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़ से अल्लाह ताला ने खुद अपने आप को एक मसाल के जरिए समझाया है। बड़ी बुनियादी गलती तो यह है कि मसाल के जरिए आप किसी गैर महसूस शय को समझा ही नहीं सकते। आप तो किसी महसूस शय को किसी दूसरी महसूस शय के जरिए समझा सकते हैं जो इससे मिलती जुलती हो। दर्द एक गैर महसूस शय है। आप बड़े से बड़े मुफक्कर से कहिए कि वो बताए कि दर्द क्या है, दर्द को किसी मिसाल के जरिए ही से समझा दे। वो अगर कहे कि मेरे सर में दर्द है तो कहिए कि मुझे दर्द की मिसाल देकर समझाएं कि सर में क्या हो रहा है। भला है दर्द को समझने या समझाने का कोई जरिया। खुदा तो बरतर ख्यालों के आसो गमानो वहम है, तो क्या इस बारी ताला को किसी मिसाल से समझा जा सकता है? वो तो इस बारे में खुद कहता है कि लैसा का मसले शय्युन, सूरह 42 आयत नंबर 11। उसकी मिसल कोई शय नहीं है। किसी भी मिसाल से इस बारी ताला को समझाइए, आप नहीं समझा सकते और ना खुद समझ सकते हो। खुदा की जात हमारी समझ में इसलिए नहीं आ सकती कि खुदा गैर महदूद है और हमारे अकल महदूद है और गैर महदूद महदूद में समा नहीं सकता। अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़ का सही मफहूम, खुदा की तरफ से मिलने वाला कानून हमारे लिए अल्लाह का नूर है और अल्लाह में वदियत करता रहनुमाई कानून कायनात के लिए अल्लाह का नूर है। हकीकत यह है कि खुदा ने इस आयत में अपनी मिसाल नहीं दी है, ना ही उसने अपने आप को समझाया है। यह आयत दरअसल अल्लाह के नूरे हदायत को महसूस मिसाल से समझाती है। देखना यह है कि अल्लाह के नूर से क्या मुराद है। इसी आयत के टुकड़े यहदिल्लाहु ले नूरे ही मन यशाओ, सूरह 24 आयत नंबर 35 ने अल्लाह के नूर की वजाहत की है कि खुदा का नूर वो है जिससे हर शय को हदायत मिलती है।
یہ نور ہدایت وہ ہے جسے خدا نے نور السماوات والارض سورہ 24 آیت 35 کہا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی سورہ 20 آیت نمبر 50۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے کائنات اور اس کی ہر شے کو پیدا کیا، پھر ان کو متعین کردہ بالائی حد تک پہنچنے کے لیے ارتقاء کرنے کے لیے رہنمائی عطا کی۔ انسان کو چھوڑ کر ساری کائنات اور اس کی اشیاء کو نور ہدایت دینے کا خدا کا یہ انداز ہے کہ جس رہنمائی کی روح سے شے نے تکمیل تک پہنچنا ہے، وہ رہنمائی ان کے اندر ودیت ان بولٹ کرتی ہے۔ اس رہنمائی کے ذریعے اشیاء چلنے پر مجبور ہیں۔ زندگی بسر کرنے کے لیے جو رہنمائی انہیں ودیت کی گئی ہے، اس کے خلاف اشیاء نہیں جا سکتی۔ اس ودیت کردہ خدا کی رہنمائی کو جبلت انسٹنکٹ کہتے ہیں۔ ہر شے کو اپنے سے متعلق خدا کی دی ہوئی رہنمائی کا علم ہے، اس لیے اس کی طرف کسی پیغمبر یا رسول کے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے قرآن نے کہا کلو قد علم صلاتہ و تسبیحہ سورہ 24 آیت نمبر 41۔ ہر ایک اپنی اپنی صلات اور تسبیح کو خوب جانتا ہے۔ الصلاۃ کہتے ہیں زندگی کے فرائض منصبی، اور تسبیح کے معنی ہے کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے جسم کی پوری توانائی کے ساتھ سرگرم عمل رہنا۔ یعنی کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ ان کی زندگی کے فرائض منصبی کیا ہیں اور ان کے حصول کے طریقے کیا ہیں۔ اسی رہنمائی کی بدولت شہد کی مکھی نے اپنے چھتے کی بجائے شہد کسی دوسرے چھتے میں کبھی جمع نہیں کیا۔ وہ شہد کی تلاش میں چاہے جتنی دور بھی چلی جائے، بغیر راستہ بھولے اپنے اندر رکھی رہنمائی کی بدولت اپنے ہی چھتے میں واپس پہنچتی ہے۔ انسانوں کو رہنمائی وحی بذریعہ انبیاء کے دینے کے بعد پوری کائنات اللہ کے نور سے بھر گئی۔ کائنات اور اس کی اشیاء کی طرف نور ہدایت یعنی اللہ کا نور خدا نے ودیت کر دیا، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے صرف وحی بذریعہ انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا، اور آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی وحی اللہ کا نور عطا کیا جو قیامت تک پیدا ہونے والے دین کے مسائل کے حل کے لیے کافی ہے۔ اب یہ نور ہدایت قیامت تک کے لیے مکمل ہے، غیر متبدل ہے، محفوظ ہے۔ خود قرآن نے قرآن کریم کو خدا کا نور کہا ہے۔ دیکھیے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سورہ 5 آیت نمبر 15۔ تمہاری طرف اللہ کا نور آ گیا ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جو نہایت واضح ہے اور دین کی باتوں کو واضح کر دینے والی ہے۔ وَكِتَابٌ مُبِينٌ سورہ 5 آیت 15 میں واو وضاحتی ہے۔ ہر تاریکی میں ہدایت کا پہلا ذریعہ ہی روشنی ہے۔ خدا نے قرآن کو ایک جگہ پر نہیں، کئی مقام پر نور روشنی کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی نازل کی گئی ہے اس کے متعلق کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا سورہ 42 آیت نمبر 52۔ اے رسول، تو اس سے قبل جانتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں۔ ہم نے اس وحی کو قرآن کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نور کو انسانوں کی طرف بھیجنے سے خدا کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا نہدی بہی من نشاء من عبادنا سورہ 42 آیت نمبر 52، تاکہ ہم اپنے بندوں کو اپنے قانون مشیت کے مطابق زندگی کا صحیح راستہ دکھائیں۔ یہاں اسی سورہ النور کی زیر غور آیت میں کہا یہد اللہ لنورہ من یشاء سورہ 24 آیت 35۔ اللہ کی رہنمائی نور چاہے ودیت کر دی گئی یا بذریعہ انبیاء انسانوں کو عطا کی ہو، وہ اللہ کا نور ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں آیت سورہ 24 آیت 35 اور سورہ 42 آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کے نور سے متعلق تقریباً ایک جیسے الفاظ آئے ہیں، اور دونوں آیات میں اللہ کے نور کا مقصد یہ بتایا کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ نور السماوات والارض سورہ 24 آیت نمبر 35۔ قانون خداوندی آسمانوں اور زمین کی رہنمائی کے لیے روشنی ہے، یعنی اللہ کے قوانین خارجی کائنات اور انسانوں کی دنیا کے اندر رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے روشنی ہے۔ عربی زبان میں نور کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ اپنی دلیل آپ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کسی اور روشنی کا محتاج نہیں ہوتا۔ چونکہ قرآن خدا کا نور ہے، اس لیے قرآن اپنی دلیل آپ ہے اور اس قدر روشن اور واضح ہے کہ اسے اپنی وضاحت کے لیے کسی خارجی روشنی کی ضرورت نہیں۔ نور کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ ہر شے کی اصل کو متعین کر دیتا ہے اور شے کی اصل کیفیت کو واضح کر دیتا ہے، یعنی رسی کو رسی اور سانپ کو سانپ دکھا دیتا ہے۔ اندھیرے میں رسی اور سانپ میں تمیز نہیں ہو سکتی۔
قرآن نے انسانی زندگی میں ہر شے کے متعلق بتا دیا ہے کہ ان کا کیا صحیح مقام ہے۔ اسی کا نام اللہ کی ہدایت، اللہ کی رہنمائی اور اللہ کا نور ہے۔ عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ اگر کسی کو زیادہ شدت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وہ اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے، چونکہ اللہ کا نور یعنی اللہ کے قوانین کا کائنات میں اکثریت سے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے نور کے معنی ہوئے منور، نورانیت، نور دینے والا، نور روشن کرنے والا بھی ہیں۔ اس آیت میں اللہ نور السماوات والارض کا ترجمہ یہی ہے کہ کائنات میں ہدایت کی روشنی عطا کرنے والا اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے اپنی مثال بجائے اپنے نور وحی کو سمجھایا ہے جو انسانوں تک پہنچنے پر محسوس ہو جاتی ہے۔ کائنات کو روشن کرنے کا خدا کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے اشیاء کائنات کے اندر فطری طور پر بائی انسٹنٹ ہدایات ودیت انبلٹ کر دی ہے۔ انسانوں کی دنیا کو روشن کرنے کا خدا کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی بسر کرنے کے لیے انبیاء کرام کے ذریعے رہنمائی نور بھیجی تاکہ انسان اپنی زندگی کی نشو و نما کر سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی زندگی بسر کر سکیں۔ انسانوں سے متعلق اب اللہ کی رہنمائی روشنی نور قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ خدا کی رہنمائی، خدا کی وحی، خدا کے قوانین کے متعلق کہا مثل نور ہی، سورہ 24 آیت نمبر 35۔ اللہ کے نور کی یعنی وحی کی مثال کو یوں سمجھو، خدا کا نور خدا کی ہدایت، خدا کے قوانین تب تک خدا کے علم میں تھے، تب تک وہ غیر محسوس ایبسٹریکٹ تھے، یعنی خدا کے پاس قوانین خداوندی محسوس شکل میں نہیں تھے، لیکن جب یہ بذریعہ نبی انسانوں کی طرف آئے تو یہ الفاظ محسوس شکل میں ڈھل کر آئے۔ اس لیے کہا کہ مثل نور ہی، سورہ 24 آیت 35۔ اس کے نور کی مثال کو یوں سمجھو، یعنی خدا کے نور ہدایت وحی کی مثال کو یوں سمجھو، خدا خود محسوس شکل میں نہیں ڈھلتا، سورہ 42 آیت نمبر 11، لیکن جب اس نے چاہا اس کی رہنمائی نور ہدایت نور محسوس شکل میں ڈھلتا رہا ہے۔ اب یہ نور قرآن کریم کے اندر محسوس شکل میں محفوظ ہے۔ اسی وحی رہنمائی کے لیے کہا کہ اس کو تو یوں سمجھو۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ خدا خود نور ہے، بلکہ یہ کہا کہ مثل نور ہی، سورہ 24 آیت 35۔ خدا کے نور کی مثال یوں ہے۔ خدا کے لیے تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس نے خدا اپنے لیے کہا لیسا کمثلہ شیء، سورہ 42 آیت نمبر 11، اس کی مثل کوئی نہیں۔ خدا کی عطا کردہ نور یعنی نورانی چراغ کی خصوصیات۔ خدا کے نورانی چراغ یعنی نور وحی کی مثال یوں ہے، کمشکات فیہا مصباح، سورہ 24 آیت نمبر 35۔ ایک طاق جس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہو، طاق دائیں بائیں پیچھے اوپر اور نیچے سے بند ہوتا ہے، صرف آگے سے کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے اندر رکھا ہوا چراغ 5 طرف اطراف ہو آندھی سے محفوظ رہتا ہے، البتہ آگے سے ہوا آ کر چراغ کو بجھا سکتی ہے، اس لیے کہا کہ المصباح فی زجاجۃ، سورہ 24 آیت 35۔ چراغ کو آگے سے بھی محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے اس کے سامنے شیشے کا ایک صندوق لگا دیا تاکہ آگے سے آنے والی ہوا آندھی بھی چراغ کو نہ بجھا سکے۔ اگر آگے بھی دیوار چن دی جائے تو پھر چراغ کی روشنی طاق تک محدود ہو کر رہ جائے گی، بلکہ چراغ بجھ ہی جائے گا۔ اس لیے کہا کہ آگے ہم نے شیشہ لگا دیا تاکہ چراغ کی روشنی سامنے والے ماحول کو منور کرتی رہے، یعنی ماضی کو نہیں بلکہ مستقبل کو منور کرتی رہے۔ وہی خداوندی دائیں بائیں پیچھے اور اوپر نیچے سے تو طاق میں رکھنے سے محفوظ ہو گئی، رہ گیا اگلا حصہ تو اس کے سامنے شیشہ لگا دیا تاکہ وحی کی روشنی ماضی کے بجائے آگے والے ماحول یعنی زندگی کے مستقبل کو منور کرتی رہے۔ الزجاجة كأنها كوكب دري، سورہ 24 آیت 35۔ شیشے میں سے چراغ کی روشنی کی کرنیں نکلتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے چمکتا ہوا تارا ہو جو فضا کی تاریکیوں کو دور کر رہا ہو۔ ستارے کی تشبیہ اس لیے دی کہ کسی بھی چراغ کی روشنی ایک وقت جا کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن آسمان پر چمکتے ستارے اور چاند وغیرہ کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ستارے ہماری نگاہوں کے حساب سے غروب ہوتے ہیں ورنہ وہ کبھی غروب نہیں ہوتے۔ جب ستارے ہماری نگاہوں سے غروب ہوتے ہیں تو وہ زمین کے دوسرے حصے کو منور کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے وحی کے متعلق ستارے کی مثال دے کر سمجھایا کہ تا قیامت وحی میں روشنی یا رہنمائی دینے کی صلاحیت ختم نہیں ہوگی۔ وحی خداوندی کو شرق و غرب کی نسبت سے پاک ہونا چاہیے۔ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء
سورہ 24 آیت نمبر 35۔ یوں سمجھو کہ یہ چراغ ایک تندرست و شاداب شجر زیتون کے تیل سے روشن ہو تو مشرق اور مغرب کی نسبتوں سے ماورا ہو، یعنی تمام نوع انسانی کے لیے یکساں موجب رہنمائی ہو۔ خدا کی آخری وحی قرآن کی رہنمائی کو ہونا بھی چاہیے، تمام نسبتوں سے پاک۔ انسانوں کے بنائے ہوئے چراغ میں ڈالا تیل اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ ماچس یعنی خارجی آگ سے اسے روشن کیا جائے۔ انسانوں کے چراغ اپنی روشنی دینے کے لیے خارج کی روشنی کا محتاج ہوتے ہیں۔ کہا کہ اس چراغ کا تیل تعلیم اس بات کا محتاج نہیں ہوتا کہ کوئی خارجی روشنی اسے جلائے، یعنی اسے ظاہر کرے۔ کہا وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، سورہ 24 آیت نمبر 35۔ یوں سمجھو کہ اس چراغ کا تیل اتنا شفاف ہو کہ گویا خارج کی آگ چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا۔ دنیا کے چراغ کو خارج کی آگ سے جلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کا رہنمائی دینے والا چراغ تو ازل سے جل رہا ہے اور ابد تک جلتا رہے گا۔ وہی کے چراغ کو کسی خارجی آگ نے نہیں جلایا ہے، وہی فکر انسانی کے محتاج نہیں، اور نہ ہی وہی کے چراغ کو روشن کرنے کے لیے تمہیں کسی خارجی ذریعے کی ضرورت ہے۔ یہ خود بخود منور ہے اور انسان کے مستقبل کو منور کرنے کا موجب ہے۔ چراغ اپنی دلیل آپ ہوتا ہے، لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اپنی تعلیم کو تصریف آیات کی روح سے خود واضح کرتا ہے۔ کمرے میں جلتے چراغ کو روشن کرنے کے لیے کسی دوسرے چراغ کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کمرے میں رکھا ہوا چراغ تو اپنی دلیل آپ ہوتا ہے، وہ دور سے ہی بتا دیتا ہے کہ میں یہاں ہوں اور یہ میری روشنی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی خارج از قرآن مواد، احادیث و روایات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو خود نور ہے اور انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے روشنی مہیا کرتا ہے۔ قرآن تو نور علی نورن، سورہ 24 آیت 35 ہے۔ اس چراغ میں اس قدر وافر مقدار میں روشنی رہنمائی ہے، گویا وہ چراغ نہیں روشنی کی تہیں ہیں جو ایک دوسرے پر چڑھی ہوئی ہیں۔ وہ چراغ قرآن نور مجسم ہے، اس میں روشنی ہی روشنی ہے۔ خدا کے اس نور یعنی وحی کے لیے کہا یہدی اللہ نورہ من یشاء، سورہ 24 آیت نمبر 35۔ یہ ہے خدا کا وہ نور وحی جس کی طرف وہ ہر اس شخص کی رہنمائی کرتا ہے جو اس سے رہنمائی لینا چاہے۔ رہنمائی کے لیے شرط یہ ہے کہ جو خود رہنمائی لینا چاہے۔ جو شخص اپنی آنکھیں بند کر لے گا تو خود سورج کی روشنی بھی اس کے لیے کچھ مفید نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔